ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایتی ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، بندہ ناچیز حقیر فقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق و مالک کائنات رب ارض و سماوات اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو حق اور سچ سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے اور بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شریف کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، وہ ماہ مبارکہ جس میں اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے ہاں مقبولیت کے حصول کے لیے صاحب ایمان استطاعت والے حج کے لیے بیت اللہ، مینا، مزدلفہ تشریف لے جاتے ہیں، تو یہ سارا کچھ
جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا خوبصورت اور پیارا عمل ہے، تو صاحب ایمان اس پیارے سے خوبصورت سے عمل کو اپناتے ہوئے اللہ کی رحمتوں کے حصول کے لیے حج کا فریضہ بھی ادا کرتے ہیں، اور اسی ماہ مبارکہ کے 10 تاریخ کو خاص جانور کو خاص دن اللہ کے رضا کے لیے بھی ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ تمام جو عمل ہیں یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بالآخر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو جاری کیوں رکھا؟ حضور علیہ السلام کی پیاری امت اور اب سے لے کر تا قیامت جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو یہ اتنا خوبصورت اور پیارا سا عمل قربانی کی صورت میں ہو، احرام باندھنے کی صورت میں ہو، مزدلفہ اور مینا میں جو ہے رہائش رکھنے کی صورت میں ہو، خیمہ لگا کر رکنے کی صورت میں ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بالآخر یہ عمل کیوں رکھا ہے امت محمدیہ میں؟ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام، یہ منصب، یہ رفعت اللہ نے آپ کو کیوں عطا کیا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب اور یہ منصب کیوں عطا کیا تاکہ آپ کو پتہ چلے، تو آپ بھی ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے کہ جس پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے رہتی دنیا تک آنے والے لوگوں کو بتایا، اور اللہ نے ان کے عمل کو امت میں باقی رکھا۔ جب آپ کو ان تمام چیزوں کا علم ہوگا تو آپ بھی ان تمام چیزوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ کریم جل جلالہ عما نوالہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ چیزوں میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش فرمائی، آپ کا امتحان فرمایا، آپ کو آزمائش میں ڈالا، آپ کو جو ہے زندگی کے بہت سارے مسائل، بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جو مصائب اور آلام آپ پر آئیں، آپ نے اس پر صبر بھی کیا، استقامت کے پہاڑ بن کر آپ جو ہے ان تمام مصائب اور آلام کا جو ہے مقابلہ بھی کیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام مصائب و آلام پر جب صبر اور برداشت کر کے ہر اس عمل کو آپ نے کیا جس عمل کے کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کا ہوا، جب آپ امتحان میں پورے اترے، آزمائش میں جب آپ پورے اترے، پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے فَأَتَمَّهُنْ، پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ میرا ابراہیم جو ہے ہر طرح کی آزمائشوں میں پورا اترے ہیں۔ تو آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، امتحانات اللہ کی طرف سے تھا، اور اس امتحان میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں پر صبر کرتے ہوئے اور ہر طرح کے جو ہے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے بھی آپ سے وعدہ فرمایا، وہ کیا ہے؟ قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے امام بنائیں گے، تمام لوگوں کی جو ہے امامت تمہیں عطا کی جائے گی، لوگوں کی سیادت اور قیادت تمہیں عطا کی جائے گی۔
تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ پاک کسی کو منصب عطا فرمانا چاہتا ہو، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو رفعت عطا فرمانا چاہتا ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو اہم ترین منصب پر فائز کرنا چاہتا ہے، تو اللہ پاک پہلے اس کی آزمائش فرماتا ہے۔ جب وہ بندہ آزمائش پر پورا اترتا ہے، پھر اللہ اس کو مقام اور منزلت عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو مشقتوں کے جو پہاڑ آئے، اور آپ نے صبر و استقلال کے ساتھ جو آپ نے تمام مصائب اور آلام کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہر مقام پر کڑے رہے، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا خود ہی ارشاد فَأَتَمَّهُنَّ کہ میرے ابراہیم تو ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی امامت و سیادت اور قیادت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا التجا بھی دیکھیے اللہ کے حضور، جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو امامت، سیادت اور قیادت عطا کی تو آپ نے اپنی اولاد کو نہیں بھولے، آپ اپنے بعد آنے والے اولادوں کو نہیں بھولیں۔ پھر آپ نے عرض کی قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مالک جو پھر میری جو اولاد ہوں گے مالک ان کو بھی یہ امامت عطا فرمانا، ان کو بھی نبوت عطا کرنا، ان کو بھی امامت کا منصب فائز کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلا ہے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا آپ پر فضل اور کرم ہے کہ سب سے زیادہ آپ ہی کے اولاد میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ اور یہاں تک کہ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کہا جاتا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام آپ کے جو ہیں دادا کہا جاتا ہے۔ آپ جو ہیں حضور علیہ السلام گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ذریات اور یہ اعزاز، یہ مقام، یہ بلند عرفہ جو ہے منصب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو عطا کیا ہوا تھا۔ رب تعالیٰ کا جو وعدہ تھا کہ جب آپ آزمائشوں پر پورا اتریں گے تو ہم آپ کو لوگوں کی قیادت اور سیادت کا جو ہے منصب عطا فرمائیں گے۔ تو اعزان محترم، اب وہ آزمائشیں کیا تھی؟ اب وہ آزمائش اور وہ امتحانات کیا تھے؟ تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے آج اگر ہم اسلام کے لیے تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اگر اسلام کے لیے اگر ہمیں ہجرت کی نوبت بھی برداشت نہیں کر سکتے، پھر آپ اپنے جو ہے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی تاریخ کو یہ اللہ کا پیغام امت تک پہنچانے کے لیے جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں، جو آزمائش ان پر آئی ہیں، تو اعزان و محترم ان پر آئی ہوئی آزمائش کا جو ہے ہم نے ذرہ بر بھی جو ہے ہمیں جو ہے سامنا کرنا نہیں پڑا، لیکن وہ استقامت کے پہاڑ بن کر رہے، اللہ کا جو پیغام تھا لوگوں تک پہنچایا، پھر اللہ نے پھر ان کو امامت اور سیادت اور قیادت کا منصب عطا فرمایا۔ تو اعزان محترم، اب وہ آزمائشیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی آزمائش کہ جب آپ کے آنکھ کھولی، آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو قوم کے جو لوگ تھے کہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کے ماننے والے، کئی خداؤں کے آگے سر بسجود ہونے والے تھے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا، روکا کہ جس رب نے تمہاری تخلیق فرمائی، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اور جس رب کے حضور کل بروز قیامت ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اور جس رب کے حضور حاضر ہو کر ہمیں اپنے اعمال کا جو جواب دینا ہے، وہی تمہاری عبادتوں کے لائق، وہی تمہاری جو ہے ریاضتوں کے لائق، وہی ایک رب ہے اور وہی تمہارے سجدوں کے لائق ہے۔ اب پہلی آزمائش شروع ہوتی ہے تو جب آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام اپنی قوم کو دیا تو وہی قوم آپ کے دشمن کے آپ کے در پہ ہو جاتی ہیں، آپ کے جان کے جو ہیں در پہ ہوتے ہیں، اور آپ کو قتل اور آپ کو جو ہے ہجرت کرنے پر بھی مجبور کرتے، قتل کی آپ کی جو ہے دھمکیاں دی جاتی ہیں۔
لیکن آپ اپنے باتوں پر ڈٹے رہیں اور آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تو عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود بھی نہیں تھا، جس رب ذوالجلال نے تمہیں وجود عطا کیا وہی تمہارا خالق ہے، وہی تمہارا رب ہے، جس نے آدم کو جو ہے بغیر ماں اور باپ کی تخلیق فرمائی، جس آدم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ید قدرت سے تخلیق فرمائی، جس آدم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے سجدہ کروایا، وہی رب ہیں جو تمہاری عبادتوں کے لائق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ قوم تھی جن کا دل سخت ہو چکا تھا اور گمراہیت میں مبتلا تھے، اور اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر خراش کر اس کے آگے سر بسجود ہوا کرتے تھے۔ آپ نے پھر بھی اپنے قوم کو روکا، آپ نے کہا کہ وہی تمہاری عبادتوں کے لائق ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے کہ جس نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کی تخلیق فرمائی، جس نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان عظیم سے نجات عطا کی، کہ جس نے عیسیٰ علیہ جس رب ذوالجلال نے شمال مغرب جنوب کی تخلیق فرمائی، جس رب ذوالجلال نے بغیر ستون کے آسمان کو اپنی جگہ پر محفوظ رکھا اور آسمان کو جو ہے تمہارے لیے بچھونا بنایا، وہی تمہارا رب، وہی تمہاری عبادتوں کے لائق ہے، وہی رب تمہارے سجدوں کے لائق ہے۔ میری قوم تمہیں کیا ہو گیا؟ اس رب کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر خراش کر جس کے آگے تم بسجود ہوتے ہو، وہ تو تمہارے کسی نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کا قوم کو جو ہے تبلیغ کرنا تھا، آپ نے جو ہے قوم کو ہدایت کا راستہ بتانا تھا، آپ نے بتائیں، آپ نے قوم کو ہدایت کی باتیں بتانی تھی، آپ نے بتائیں، لیکن یہ قوم تھی جس کا دل سخت ہو چکا تھا، جس کا دل سخت ہو چکا تھا، وہ آپ کی باتوں پر ایمان لانے کے بجائے، آپ کی باتوں کی تصدیق کرنے کے بجائے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے بجائے، قیامت کے وقوع ہونے پر ایمان لانے کے بجائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانے کے بجائے، وہی بات آپ کی سے جو ہے دشمنی پر اتر آئی یہ قوم۔ تو عزیزان محترم، پھر آپ نے پھر بھی برابر آپ نے جو ہے تبلیغ کا حق ادا کیا، تبلیغ کرتے رہیں، قوم کو جو ہے ایک خدا کی وحدانیت کا بتاتے رہیں۔ تو عزیزان محترم، پھر آپ پر جو ہے وہ مصیبتوں کے پہاڑ ان لوگوں نے توڑے ہیں، آپ کو جلا وطن بھی کر دیا جاتا ہے، آپ کو قتل کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، آپ کو جو ہے آپ پر مصائب اور آلام کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے استقامت استقلال کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے رہیں، میری قوم یاد رکھو، اگر تم مجھے کچھ بھی کہو، کچھ بھی میرے ساتھ کرنا چاہو کرو، لیکن جو اللہ کا پیغام ہے وہ میں تم تک پہنچا کر رہوں گا۔ تو عزیزان محترم کہ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جب حالات اور واقعات کو پڑھیں گے، آپ کو بے شمار مصائبوں کا سامنا رہا ہے، بے شمار مشکلات کا سامنا آپ کو رہا ہے، کبھی نمرود کی طرف سے، کبھی اپنے چاچا ازر کی طرف سے، کبھی اپنی قوم کے اپنے قوم کے جو ہیں روسا کی طرف سے، کبھی جو ہیں نمرود کے دربار کے جو وزیر اور مشیر تھے ان کی طرف سے، لیکن آپ نے ان تمام مسائل اور مصائب پر آپ استقامت کے پہاڑ بن کر جو ہیں ڈٹے رہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنْ، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو مصائب آئے، جو مشقتیں آئی، جو مصیبت آپ پر آئی، آپ نے ان تمام مسائل پر آپ نے صبر بھی کیا، آپ نے ان تمام جو ہے مسائل پر آپ نے صبر بھی کیا، استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو امامت و سیادت اور قیادت کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب اللہ پاک کسی کو قوم کی امامت عطا کرنا چاہیں، جب اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی قوم کے فرد کو اپنی قوم کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمانا چاہیں، تو سب سے پہلے اس بندے کو مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر وہ اپنی قوم کی جو ہے اپنے قوم کی امامت اور سیادت اور قیادت کو سنبھال سکتا ہے۔
تو عزیزان محترم جب آج ہم مسلمانوں کے حکمرانوں میں جب یہ چیز کی کمی آ گئی، قیادت اور سیادت کی جب کمی آ گئی، اور امت کا جو ذبح حالی کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے آپ کے پیش نظر ہے، تو عزیزان محترم پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ رہا، قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے ابراہیم پر جو مصائب اور آلام اور مشقتوں سے جو آزمائش ہم نے ان پر کی تھی، جب اس پہ وہ پورا اترے، پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا پھر ہم نے تمام لوگوں پر ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی ہے، قیادت عطا کی ہے، سیادت ہم نے ان کو عطا کی ہے۔ وقال ومن ذریتی، پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، مالک اگر تو نے مجھے لوگوں کی امامت کا منصب مجھے عطا کیا ہے تو میرے جو ذریات ہوں گے، میری جو اولاد ہوں گے، مالک ان کو بھی تو امامت کا جو ہے حق عطا فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے پشت مبارکہ سے جو ہے کئی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو جو ہے مبعوث فرمایا، جزاک اللہ، کئی نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ کیوں؟ جب بندے پر مصائب اور آلام آتے ہیں، بندے پر جب مشقتیں آتی ہیں، جب ان تمام مشقتوں پر بندہ ثابت قدم رہے، برداشت کرنے والے بنے، پھر اللہ پاک ان کو جو ہے رفعت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ان کو جو ہے رفعت عطا فرماتا ہے، لوگوں کی امامت اور سیادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو مصائب اور آلام آئے تو صاحب تاریخ کا ایک اہم ترین حصہ اور باب ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہے ان تاریخ کو پڑھ کر ہمیں اور آپ کو جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ میں اکثر بیشتر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں دین کے لیے ہم میں سے کتنے لوگوں نے تکلیف اٹھائی، دین کے لیے، مذہب اسلام کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑا ہو، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑا ہو، یا ہم پر جو ہے رزق تنگ کر دیا گیا ہو، یا ہم پر معاشیت تنگ کر دی گئی ہو، تو یقین جانیے ابھی تک ایسی نوبت نہیں آئی۔ پھر بھی آج اگر ہم مسجدوں سے دور، قرآن کی تلاوت سے دور، مذہب اسلام کی جو تعلیمات سے دور ہیں، تو یقین جانیے پھر ہماری ذلت اور رسوائی کا یہ باعث بنیں گے۔ تو عزیزان محترم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو مسائل اور مصائب سے جو آپ کا امتحان لیا، تو اگر مجھ پر یا آپ پر یا آپ کے گھر والوں پر یا آپ کے اولادوں پر کوئی بھی ایسے مصائب اور آلام کا جو ہے سامنا کرنا پڑ جائیں کہ جس سے آپ کے اسلام کی بقا ہو، آپ کی دین کے اشاعت کے جو ہے ذریعہ ہو، تو عزیزان محترم برداشت کر لینا، ابراہیم علیہ السلام کے حالات اور واقعات کو پڑھ لینا، تو عزیزان محترم پھر آپ کا جو ہے دین پر، اسلام پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ کیونکہ آج تو ہماری طبیعت ہی ایسی ہے کہ ہم تو آسائش کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آرام دہ چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہو، میں کلمہ گو مسلمان ہوں، ہر چیز میرے سامنے ہو۔ تو عزیزان محترم ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، جب تک ہمیں آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے تو یقین جانیے نہ آپ کو امامت اور سیادت مل سکتی ہے۔ اور جن لوگوں کو بغیر محنت کے، آپ دیکھتے ہوئیں گے جن وزیروں مشیروں کی اولاد جو بغیر محنت کے جو نا وزیر بن جاتے ہیں، یقین کریں ان کو اپنی عوام کی فکر ہی اس لیے نہیں ہوتی، انہوں نے کبھی مشقتوں کو دیکھا نہیں، انہوں نے کبھی مصائب اور آلام کو دیکھا نہیں، ان کو کبھی بھوکا رہنا نہیں پڑا، ان کو کبھی جو ہے گرمی کے دنوں میں جو ہے باہر نکل کے کام کرنا نہیں پڑا، اور جب کام کرنا پڑ جائیں، مصائب کا سامنا یعنی پڑ جائیں، پھر وہ کہتا ہے کہ واقعی کہ مشقت کیا ہوتی ہے، مصیبتیں کیا ہوتی ہیں، بھوک کیا چیز ہوتی ہیں، اور گرمی سے تڑپنا کس کو کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم جب یہ تمام مصائب اور آلام سے جب بندہ صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو جو ہے مقام عطا فرماتا ہے، اللہ اس کو منصب عطا فرماتا ہے۔ تو عزیزان محترم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم کی جو ہے مختلف چیزوں سے ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، مختلف جو ہے حالات سے ہم نے اس کی آزمائش کی ہے، کس کی؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ، پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ ہر آزمائش پر پورا اترے ہیں۔
ہر مصائب پر جو ہیں وہ صبر کے ساتھ پورا اترے ہیں۔ پھر اللہ پاک کا بھی ارشاد قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے کہا کہ بے شک ہم آپ کو جو ہے لوگوں پر امامت عطا کریں گے، لوگوں کی امامت آپ کو عطا کریں گے۔ تو اعزان محترم، آپ کا تبلیغ کا کرنا، آپ پر مصائب اور آلام کا پہاڑ کا ٹوٹنا اور تمام مسائل اور مصائب پر آپ کا صبر کرنا، آپ کے استقامت کا جو نا کردار ادا کرنا، پھر اللہ پاک کو راضی کرنا، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں مال قربان کرنا، پھر اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے نمرود کو جو ہے دین کی تبلیغ کا کرنا، ایک خدا کی طرف دعوت دینا، پھر یہ نمرود جو وقت کا بادشاہ حاکم رہا ہے، پھر یہ بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، ان کے ذریات بھی آپ کے دشمن ہو جاتی ہیں، ان کے وزیر مشیر بھی آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، اور تمام مل کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے، شہید کرنے کے لیے پلاننگ کا کرنا، اور اپنے مصائبوں سے یہ کہنا کہ اگر تم اپنے خداؤں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر ڈالو کہ جن سے تمہارے جو ہیں باطلان خدا خوش ہوں گے۔ تو اعزان محترم، جس کی حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ خود فرمائے، جس ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کا ذمہ میرا رب خود لیں، تو اللہ پاک نمرود سے اور نمرود کے آنکھ سے بھی اللہ پاک جو مشکلات کا سامنا آپ کو رہا ہے اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور جو تبلیغ آپ نے قوم کو کیا اس کا تذکرہ بھی قرآن نے کیا ہے۔ آپ نے جو ہے ان باطلان خدا، ان جھوٹے خداؤں کی جو حقیقی قلعی آپ نے کھولی ہیں اس کا بھی تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ تو اعزان مدفر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علیہ باللہ کہ باطلان خدا کی عبادت کرنے کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری ان خداؤں کی جو عبادت کروں کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر خراش کر جن کی عبادت کیا کرتے ہو، کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ ہم تو اس رب ذوالجلال کے ماننے والے ہیں جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی حقیقی جناب رب ہے اور میرا بھی حقیقی رب ہے، جو مشرق مغرب شمال اور جنوب کا مالک اور خالق ہیں۔ جب ہم عدم میں تھے تو وہ اللہ ہی تو ہے کہ جس نے ہمیں وجود بخشا ہے، تو وہی تمہاری عبادت و ریاضتوں کے لائق ہے۔ تو اعزان و محترم، عبادت اور اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دی گئی ہے۔ آج یقین کریں، کوئی تبلیغ والا آ کر، کوئی اسلامی بھائی آ کر جب کسی مسلمان بھائی سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ذرا آ کے مسجد کو تو آباد کریں، نماز تو پڑھیں، یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ نبی پیغمبر رسول جو ہیں وہ اغیار کو دین کی طرف اس لیے بلاتے رہیں تاکہ ان کو خدا کی جو ہے خدا کی عظمتوں کا پتہ چلے۔ جب میں مسلمان، آپ کلمہ پڑھنے والے، آپ کے گھرانے کلمہ پڑھنے والے، اور مجھے ہی دین کا پتہ نہ ہو اور مجھے ہی دین کو سمجھنے کے لیے مجھے ہی دعوت دی جا رہی ہو، یہ کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ کوئی نان مسلم کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جو ہے مسجد میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اس لیے کیا اس مسلمان کو مسجد کی عظمتوں کا نہیں پتہ، مسجد کی تکریم کا نہیں پتہ، مسجد کی جو ہے عظمت و رفعتوں کا نہیں پتہ؟ تو میرے کردار سے، آپ کے کردار سے یہ نان مسلم کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس تبلیغ کو جو ہے اغیار کے سامنے اپنے کردار سے، قول سے، فعل سے کرنے کا حق تھا، آج وہی جو ہے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو جو ہے تبلیغ کرنے میں جو نا وقت صرف کرنا پڑ رہا ہے۔ آج وہی تبلیغ کا انداز اپنے مسلمان نوجوانوں پر کرنے کی جو ہے ضرورت درپیش ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، جب مسجد سے اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، تو مؤذن اذان ہی اس لیے تو پڑھ رہا ہے کہ آپ کو نماز کے لیے دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے گھر سے اذان کی آواز اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کو نماز کا وقت بتا دیا جا رہا ہے۔ تو اذان محترم، پھر بھی ہم اذانوں کو سن کر یہ کہیں کوئی ہمیں نماز کی دعوت نہیں دیتا۔ قریب مسجد ہو، سامنے مسجد ہو، مسجد کے قریب سے میرا گزر ہو، اور میں علاقے کے کسی بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، جب اذان کی آواز آ رہی ہو اور میں یہ کہوں
یار مجھے نماز کے لیے دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے، نماز کے لیے بلانے والا کوئی نہیں، تو عزیزانم یہ سراسر میری غفلت ہے، سراسر یہ میری لاپرواہی ہے۔ جب مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، میرے اور آپ کے کانوں میں جب اذان کی آواز پڑی ہے، تو اس کا معنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، قریب کوئی مسجد بھی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اذن دے رہا ہے، کوئی تمہیں پکار رہا ہے۔ تو اعزان و محترم، اس پکار پر بھی ہم چپ رہ کر مسجد آ کر نماز پڑھنے کے لیے جب تیار نہ ہو، پھر یقین کریے پھر جو وقت ہمیں جو ہے نان مسلم پر جو ہے تبلیغ کرنے کے لیے وقت لگانا تھا، آج وہی وقت ہمیں اپنے مسلمانوں پر لگانا پڑ رہا ہے۔ آج وہی وقت ہمیں اپنے مسلمانوں کو جو ہے راہ راست پر لگانے کے لیے جو نا وقت لگانا پڑ رہا ہے۔ جو وقت ہمیں نان مسلم کو اسلام بتانے کے لیے، اسلام کی حقانیت اور سچانیت بتانے کے لیے جو وقت ہمیں وہاں لگانا تھا، کہ افسوس آج وہی وقت ہمیں اپنے مسلمانوں پر لگانا پڑ رہا ہے۔ آج اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے، نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کی جو ہے زندگی اور ان زندگیوں سے حاصل ہونے والے جو سبق اور درس ہیں، جب آج ہم نے اس کو بھلا دیے، تو اعزان متفر آج آپ کی مسجد ویران ہیں۔ تو کسی عالم دین نے خوب کہا تھا کہ آج دیکھیے لوگ جو ہیں بڑے بڑے کوٹھیوں کے مالک ہیں، بڑے بڑے جو ہیں گاڑیوں کے بھی مالک ہیں، اور اچھی خاصی تنخواہ کی ملازمت بھی کرتے ہیں، لیکن ان تمام مراعات ہونے کے باوجود، تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود آج دل سے ہم جو ہیں پریشان ہیں، سکون کہیں نہیں ملتا، اور اس سکون کے تلاش میں بندہ ہر وہ چیز کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے جو اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس عالم دین اس بزرگ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ علاقے والے بلا خوش بھی کیسے ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی مراعات لینے کے باوجود بھی بندہ بلا کیسے خوش ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے جس گھر کو آباد کرنا تھا، اللہ کے جس گھر مسجد کو آباد کرنا تھا، جب اللہ کے اس گھر مسجد کو جب بندہ ویران کر لیتا ہے، پھر اللہ پاک لوگوں کے دلوں سے چین کو سلب فرما لیتا ہے، اللہ پاک سکون کو جو ہے سلب فرما لیتا ہے۔ تو اعزان و محترم، آج سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دلی طور پر سکون کا نہ ہونا، یہ اس بات کی جو ہے غمازی کرتا ہے کہ آج ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں۔ تو وقت ہے اعزان و محترم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں۔ وقت ایسا چل رہا ہے، یقین کریں کل میرا جب جن اسپتال جانا ہوا، لوگوں کے جو ہیں کوئی بائکوں سے ایکسیڈنٹ، کوئی گاڑیوں، مختلف گاڑیوں سے کوئی ایسے پینشن آ رہے ہیں، یقین کریں میں وہاں دیکھ کر جو نا صرف یہی سوچتا رہا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو صحت کی جو نعمت عطا فرمائی، تو یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جنہ اسپتال کے گیٹ میں جا کر بندہ صرف 5 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو پتہ چلے گا آپ کی جو ہے صحت کتنی بڑی نعمت اللہ کی طرف سے۔ آج جب وہ صحت ہے، ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جوان بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے، اپنے جوان بندوں کی عبادت پر فخر فرماتا ہے۔ جب اللہ کے جوان بندے جب اللہ کے حضور جھکتا ہے، فرشتوں کے درمیان اللہ پاک اس نوجوان بندے پر فخر فرماتا ہے، اور اللہ پاک فرشتوں کو جمع فرما کر ارشاد فرماتا ہے، فرشتوں بتاؤ کہ یہ جوان ہیں، ان کے 1000 خواہشات ہیں، اس کے باوجود ان تمام خواہشات کو یہ اپنے جو ایک طرف رکھ کر کس رب کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک انہ علیم بذات الصدور، جو دلوں میں بات گزرتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے، فرشتوں بتاؤ یہ کس کے آگے جھکے ہوئے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا ارشاد ہو کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے عرض کرتے ہیں مالک تجھے نہیں دیکھا۔ تو اللہ پاک کا ارشاد ہو اس کے باوجود بھی میرے آگے سر بسجود ہیں، اس بات کا یقین ہے کہ میں ہوں، اس بات کا یقین ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اس بات کا یقین میں اس کا خالق ہوں، میں اس کا رب ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اس کے دل میں تیری بڑی محبت ہے، مالک دنیا کے تمام خواہشات کو دل سے نکال کر اس وقت ان کے دوست احباب مختلف جگہوں پر وقت گزار رہے ہیں، لیکن صرف تجھ خدا کو راضی کرنے کے لیے تیری ذات پر اس کا یقین ہے، تیرے جوان بندے کا یقین ہے۔ مالک شیطان نے بھی اس کو بڑا ورگلایا، شیطان نے بھی اس کو سجدے سے روکا، نمازوں سے روکا، قرآن کی جو نا تلاوت سے روکنا چاہا۔ مالک ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کر صرف تجھ خدا کو راضی کرنے کے لیے تیرے آگے جھکنے کے لیے آئے۔
تو اللہ پاک فخر فرماتا ہے اپنے نوجوان بندوں کی عبادت پر. پھر اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ کہ جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن میری ربوبیت کا اقرار کرتے میرے آگے سر بسجود ہیں، میں نے اس کے سجدوں کو بھی قبول کیا اور میرے اس جوان بندے کے تمام اگلا پچھلے گناہوں کی مغفرت اور بخشش بھی فرما دی. تو عزیزان و محترم، جھکیے رب کے حضور. وقت اور حالات اتنی تیزی سے گزر رہا ہے. اب آپ فیس بک بھی آپ زیادہ تر استعمال کرتے ہوں گے، آپ دیکھتے ہوں گے دن میں کتنے سینکڑوں صرف گاڑی کلٹی ہونے پر کتنے جو ہیں نوجوانوں کا جو نا انتقال ہو رہا ہے. اکثر و بیشتر آپ ایمان سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، اس وقت سب سے زیادہ جو مرنے کی جو تعداد ہے وہ کن لوگوں کی ہے؟ مردوں کی ہے. سب سے زیادہ تعداد مرنے کی جو ہے وہ مردوں کی ہیں. تو عزیزان محترم، کب بیچارہ جو ہے روزی کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، شام کے وقت پتہ چلے یا تو ہسپتال میں ہے یا تو اس کی جو ہے لاش گھر میں پہنچ رہی ہو. تو میرے ساتھ بھی یہ معاملات، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہیں. تو عزیزان خدا را جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں. اگر آپ کو جو ہے صرف یہ تو باتیں ہیں، تقریر ہیں، اگر آپ کو اپنی صحت کے عملی طور پر دیکھنا ہو، صرف جن اسپتال جا کے 5 منٹ جو نا وہاں پہ گیٹ پہ جا کے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر کبیر. ابھی بھی کل ہم گئے تھے، ہمارے دوست ہیں جو نا ان کے بیٹے جو صرف بائک لے کے نکلے، کسی گاڑی والے نے مار دیا، اس کو پورا جسم جو اس کا ایسا ڈیمیج ہوا، یعنی پرسوں رات کو بے ہوش ہوا پڑا، ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا. ہم اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے. پھر یہ بہت سارے مناظر جب ہم نے دیکھے، یقین کریں پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو جو صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے، عافیت والی زندگی عطا فرمائی، اس پہ جو ہے ہم جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں تو کم ہے. لیکن اللہ کی رحمتوں، اللہ کے جو ہے کی طرف سے برکتوں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب، اللہ تبارک تعالیٰ کے عنایتوں کے حقدار بننے کے لیے مجھے بھی تو عمل کرنا پڑے گا، صاحب آپ کو بھی تو عمل کرنا پڑے گا. اور جو مصائب اسلام کے لیے، دین کے لیے مجھ پر اور آپ پر آتے ہیں اس پر صبر بھی تو کرنا پڑے گا. جب آپ مصائب پر، آلام پر جب صبر کرنے والے بنیں گے، جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اللہ پاک کا ارشاد ہوتا، ہم نے ابراہیم کے مختلف زاویے سے، مختلف صورت اور مختلف شکلوں سے جب ہم نے ان کے امتحان ہم کنار بھی ہوئے. جب وہ کامیابی اور کامران سے ہم کنار ہوئے، اللہ پاک کا ارشاد قال انی جاعلک للناس اماما، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے لوگوں کی جو نا امامت عطا کی ہے، قیادت اور سیادت عطا کی ہے. تو اعزان محترم، تو اسی طرح جو ہے جو مصائب پر، علام پر جو صبر کرتا ہے، دین کے لیے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے گھر مسجد کو آباد کرنے کے لیے، دین اسلام کی بقا، اس کی اشاعت کے لیے، جب بندہ دین کے لیے مصائب پر اور صبر کرتا ہے، پھر اللہ ان کو منصب عطا فرماتا ہے، اللہ ان کو مقام عطا فرماتا ہے، اللہ پاک ان کو درجات سے نوازتا ہے اور اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی بہتر ہو جاتے ہیں. کل بروز قیامت جب وہ اٹھایا جائے گا اللہ کے حضور وہ سرخرو بھی ہوگا. تو اعزان و محترم، اس کے لیے عمل ضروری ہے، اس کے لیے عمل ضروری ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو جو ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے آنے والے جتنے بھی مصائب اور علام ہیں، اللہ ہمیں اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ مصائب یاد رکھیں، شیطان جو ہے آپ کو روکنے کی صورت میں بھی آئے گا، قرآن کی تلاوت سے، نماز سے، والدین کی خدمت سے، اور اپنے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں بہنوں کو حق کے میراث دینے سے شیطان آپ کو روکے گا. تو یہ سارے مسائل اور مصائب کا سامنا آپ کو کرنا ہے. جب آپ اس پر پورا اتریں گے تو اللہ پاک آپ کو امامت کا منصب عطا فرمائے گا. تو اعزان مطرف، یہ وہ ماہ مبارکہ ہیں جس میں اہل ایمان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں جو ہے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں. اس کا جو ہے واجب جو قربانی ہے یہ فریضہ بھی ادا کرتے ہیں. تو اعزان محترم، حضرت سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمائی، تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اعزان مسئلہ سماعت فرما لیجیے، بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس سال قربانی کر رہے ہیں
تو وہ کہتے اس سال ہم جانور لا نہیں پا رہے تو لہذا ہم قربانی نہیں کر رہے. یاد رکھیں جس بندے پر قربانی واجب ہو، یہ ذرا شرعی مسئلہ، اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا، کہ جس پر قربانی واجب ہو وہ کم از کم ایک حصہ کا کرنا اس پر لازم و ضروری ہے. پورا جانور کا لانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال ہم پورے جانور لے کر آئے تھے، اس سال جب ہم پورے جانور لا نہیں پا رہے تو ہم قربانی بھی نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے. جب آپ پر قربانی واجب ہو جائے کم از کم ایک حصہ کا کرنا یہ آپ پر واجب، اگر آپ نہیں کرتے گناہگار ہوں گے. اور دوسرا مسئلہ، پچھلی دنوں بھی میرے ایک خاتون جو میرے کو فون کر کے جو نا یہ سوال مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں اپنے مرحوم بھائی کے لیے جو قربانی کرنا چاہتی ہوں، تو میں نے اس سے کہا بہن سب سے پہلے جو ہے قربانی جو ہے مردوں کی طرف سے نہیں ہے، زندوں کی طرف سے واجب ہے. قربانی جو ہے زندوں کی طرف سے واجب ہے، ضروری ہے. ہاں اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی پورے جانور لانے کی، پورے جانور لانے کے اللہ پاک نے اگر آپ کو توفیق دی، سب سے پہلے اپنے حصے کا قربانی کریں، اس کے بعد اپنے مرحوم والدین کے کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم بھائی کے لیے کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک حصہ کر رہے ہو، پیسہ کا مالک آپ ہو، اگر آپ ایک حصہ کر رہے ہو تو آپ اپنے نام سے کریں گے، مردوں کے نام سے نہیں، کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے. اسی طرح جو ہے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک جانور ہے جس میں 7 حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن 6 حصہ ہم 2 بندے جانور لے کر آ رہے ہیں تو 3 حصہ ہم نے جو ہے نا اس کے پیسے کر دیے. اب ایک حصہ جو ہے باہر سے نہیں لے رہے، ایک حصہ کو ہم نے اس کو ادا کر دیا ہے، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہے.